علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 43، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لے آئے، لا تقربوا، تم قریب مت ہو، الصلاۃ، نماز کے، و اس حال میں کہ انتم، تم ہو، سکارا، نشے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تمہیں معلوم ہو جائے، ما، وہ جو، تقولون، تم کہتے ہو، و اور لا، نہیں، جنباً، جنابت کی حالت میں، الا، مگر، عابری، چلنے والے ہو، سبیل، راستے پر، حتیٰ، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، و اور ان اگر تم ہو، مرضی، بیمار، او یا علی سفر، سفر پر، او یا جاء، آ جائے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت سے، او یا لامستم، تم چھو لو، النساء، عورتوں کو، پھر لم تجدو، تم نہ پاؤ، ماءً، پانی، تو تیممو، تم تیمم کر لو، صعیداً، مٹی پر، طیباً، پاک، چنانچہ امسحو، تم مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، ان، بے شک، اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عفواً، معاف کرنے والے، غفوراً، بخشنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین، ابھی اس آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ شراب درجوار یہ حرام ہوئی ہے، چونکہ شراب پہلے حلال تھی اور عرب اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اور اتنی کثرت کے ساتھ عرب پیتے تھے کہ ان کی طبیعت کا ایک جز اور حصہ شراب بن چکی تھی۔
اور جو بھی دعوت ہوتی تھی تو اس کے اندر شراب ایسی ضروری ہوتی تھی جیسا کہ پانی ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک دم سے یہ شراب چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز سے شراب کی حرمت کو نازل کیا۔ درجوار اللہ تعالیٰ نے شراب سے ان کو دور کیا۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی کچھ برائیاں بیان کی، اور دوسرے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات میں شراب پینے سے منع کیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دیا۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کی، صحابہ کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر شراب نوشی کا بھی اہتمام تھا، جیسا کہ چونکہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب نوشی کا بھی اہتمام تھا۔ صحابہ وہاں گئے اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو دعوت کھائی گئی اور شراب پی لی گئی۔ ادھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو سب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ، جو صحابہ موجود تھے مجلس میں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی، اور سورہ کافرون کے اندر بہت بڑی غلطی ہو گئی ان سے، چونکہ شراب کا نشہ تھا تو سورہ کافرون کے اندر بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز کے اوقات میں تم شراب نہ پیا کرو، یہاں تک کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو وہ تمہیں معلوم ہونے لگ جائے، کیونکہ نماز میں تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، تو جو آدمی کی زبان سے نکل رہا ہے تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا سمجھ رہا ہوں۔ چنانچہ ابھی آیت کی طرف آئیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تمہیں نشہ ہو، جب تم نے شراب پی ہو اور ابھی تم نشے کی حالت میں ہو تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھو۔ تو اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کے اندر منع کر دیا کہ جب تم نشے میں مست ہو تو اس وقت تم نماز نہ پڑھا کرو، کہ نشے کی حالت میں کچھ پتہ نہیں زبان سے کیا نکل رہا ہے، اللہ کی تعریف نکل رہی ہے، الیاذ باللہ کفریہ کلمات نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر نیند کا سخت غلبہ ہو اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں نماز میں، تو ایسے وقت میں جو نوافل ہے اس کو مؤخر کر دینے چاہیے، اس وقت نوافل نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب تمہیں نماز میں اونگ آنے لگ جائے تو اب نیند پوری ہونے تک تم سو جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم استغفار کی جگہ اپنے لیے بد دعا کر لو۔ تو احادیث کے اندر بھی اس میں ممانعت آئی ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو تو اس وقت نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم زبان سے نکال رہے ہو وہ تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ میں کیا نکال رہا ہوں، یعنی جب نشہ اتر جائے اس وقت نماز پڑھا کرو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیمم کے سلسلے میں رخصت اور اجازت دی ہے، اور کچھ مواقع بتائے ہیں کہ کن کن مواقع پر تیمم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم جب تک غسل نہ کرو تو تم نماز نہ پڑھو۔ تو غسل فرض ہو جائے تو جب تک غسل نہیں کیا اس وقت تک وہ نماز پڑھنا یہ جائز ہی نہیں ہے کہ طہارت حاصل نہیں ہوئی۔ الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو اور وہاں پہ تمہیں پانی نہ ملے، قریب پانی نہ ہو 1 میل تک، تو ایسی صورت میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے پھر غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہوگا، باقی آگے حکم آ رہا ہے کہ پھر تیمم کافی ہو جائے گا۔ تو تیمم کی ایک صورت یہاں پہ بتائی کہ اگر آدمی مسافر ہو اور 1 میل کے اندر پانی موجود نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کی گنجائش، تیمم کر سکتا ہے، اس کے لیے وضو و غسل کرنا ضروری نہیں۔ اگلی صورت بتائی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، ایسی بیماری ہے کہ پانی استعمال کرتے ہیں تو مرض کے اندر خرابی آتی ہے، مزید آدمی بیمار ہو جاتا ہے، یا دیر سے ٹھیک ہوگا آپ کا زخم، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کی گنجائش ہے۔ او علی سفر، یا تم سفر پر ہو،
اس کی طرف اشارہ پہلے ہو گیا الا عابر سبیل کے اندر، اب یہاں دوبارہ ذکر کیا او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ پہلے تو غسل کی صورت میں تیمم تھا، اب یہاں پہ اگر کسی کا وضو بھی ٹوٹ جائے اور وہ مسافر ہو، پانی نہ ملے، یا وضو ٹوٹ جائے اور وہ بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کی گنجائش۔ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو، یعنی بیویوں سے ہم بستری کر لو، تو ہم بستری کے بعد بھی غسل لازم ہو جاتا ہے، اور پھر صورت یہ ہے کہ تم مسافر ہو، وہاں پہ قریب میں پانی نہ ہو 1 میل تک، یا مسافر تو نہیں ہے لیکن بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتے، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، یعنی بیویوں سے ہم بستری کر لی، پانی نہیں ہے، یا وضو توڑ دیا، پانی نہیں ہے، تم سفر پر ہو اور پانی نہیں ہے، تو ان سب صورتوں میں فتیمموا صعیدا طیبا، تم تیمم کر لو پاک مٹی پر۔ اب وضو کرنا ضروری نہیں ہے تمہارے لیے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو پانی نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ پانی تو ہے لیکن پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا۔ تیمم کا حکم پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا، یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ نے فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی پر۔ تو تیمم کے لیے یہاں پہ ایک شرط بتائی کہ مٹی ہو، مٹی پر تیمم جائز ہے، یا مٹی، یا جو مٹی کے جنس میں سے ہیں، زمین کی جنس میں سے جو چیزیں ہیں، جیسا کہ ریت ہے، پتھر ہے، گرد غبار وغیرہ ہے، یا اگر کسی چیز پر پڑی ہے تو پھر ان چیزوں پر تیمم کر۔ طیباً، وہ زمین اور مٹی وغیرہ جس پر تیمم کر رہے ہیں تو وہ پاک بھی ہو، ناپاک نہ ہو۔ آگے تیمم کا طریقہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور پیچھے چونکہ فرمایا صعیداً طیباً، پاک مٹی پر، تو جو چیز مٹی نہیں ہے اور زمین کی جنس سے بھی نہیں ہے اس پر تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ کپڑا ہے، دھلا ہوا کپڑا ہے، اس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، تو لکڑی ہے تو لکڑی پر گرد و غبار نہیں ہے تو تیمم جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ریگزین وغیرہ ہے، اور ریگزین وغیرہ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، گاڑی کے اوپر سیٹیں ہوتی ہے، گاڑی کی سیٹوں کے اوپر بھی ریگزین وغیرہ چڑھی ہوتی ہے، کرسیوں پر ہوتی ہے، تو اگر ان کے اوپر گرد نہ ہو، اتنی گرد کہ ہاتھ کے ساتھ وہ لگ سکے، اتنی گرد اگر نہ ہو تو پھر ان پر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ آگے تیمم کا طریقہ بتایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، چنانچہ تم مسح کر لو، ہاتھ پھیر دو، چہرے پر بھی اور ہاتھوں پر بھی۔ تو تیمم کے 2 اعضاء ہیں، ایک چہرہ ہے مکمل چہرے پر، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر وہ ٹوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اس پر ہاتھ پھیرنا۔ وَأَيْدِيكُمْ، اور دونوں ہاتھوں پر بھی مسح کرنا ہے، ہاتھوں یعنی انگلیوں سے لے کر وہ کوہنیوں تک، کوہنیاں بھی اس کے اندر شامل ہے، اس میں بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو 2 مرتبہ ضرب لگانی ہے، ایک دفعہ مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے چہرے کے اوپر پھیر دیں گے، مکمل چہرے کے اوپر، اور دوسری مرتبہ زمین کا ضرب لگا کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کے اوپر پھیر دیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شراب در جوار حرام ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور تیسری صورت کہ پانی نہ ملنے یا بیماری کی وجہ سے غسل اور تیمم کے بجائے تیمم کی بھی اجازت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تیمم اس امت کی خصوصیت ہے، اور تیمم کے لیے پاک مٹی ضروری ہے، یا جو مٹی کے قائم مقام ریت، پتھر، گرد وغیرہ ہے وہ ضروری ہے۔ اور تیمم کے 2 اعضاء ہیں، ایک چہرہ اور دوسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے اوپر مسح کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا،
كان في عطفه لليتامى دفاع.